ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. جن ویورس نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں آج باتیں ہو رہی ہیں بڑے کام کی. روزی کام کی باتیں ہوتی ہیں لیکن آج بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, اور کینسر کا نیا جدید علاج جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طارق محمود صاحب, پروفیسر آف ریڈیولوجی اینڈ ڈائریکٹر سائبر نائف پروجیکٹ, اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے کالر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اجازت ہو تو ڈاکٹر علی عمران صاحب کو دوبارہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر علی عمران صاحب السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر علی عمران صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا. نہیں وہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ ریڈیو ٹیکنالوجی سائبر نائف ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف, ٹی وی کا والیوم اگر آپ بند کر دیں تو جو ایکو آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا. بہتر ہو گئی؟ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب بہتر ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. نہیں ٹی وی کا والیوم تو بند ہے. بند ہے؟ اچھا آپ کی طرف سے میرا خیال ہے والیوم. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب کہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ سائبرنیٹک ایک سائنس ہے جس میں آرٹیفیشل اپلیکیشن کمپیوٹر روبوٹکس سے ہے, اور یہ بہت پہلے شروع ہوئی تھی, اور ہم نے پہلا سیمینار جب میں اسٹوڈنٹ تک کیا. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ سائبر نائف لفظ آیا. لیکن کینسر کے لیے ایک شعر عرض کروں جو ہماری اجزاء کی گروتھ کا ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ سیلولر لیول پر جو اچانک چینج آتا ہے اور یہ ریپلیکیشن ہوتی ہے, میرا خیال ہے یہی کینسر, اور یہ سائلنٹ کلر ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں, بیلنس ڈائٹ, سلیپ, ایکسرسائز, جس سے ہم اسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو علاج کر رہے ہیں, ایک تو یہ اس پہ یہ روشنی ڈالیں کہ اس کی جیسے ہم فرمایا کہ سستا ہوگا, کہ ہیلتھ اینڈ اکنامی اگر ہماری کنٹری میں اچھی ہو جائے, مطلب اکنامیکلی لوگ افورڈ کر سکیں, کاسٹ افیکٹو, تو اس کی اپلیکیشن جو 18 کروڑ لوگوں کے لیے ہوگی. لیکن اگر یہ بعض دفعہ نیروڈ ہو جیسے صرف جے پی وی ایم سے, تو پھر یہ کہ اس کی اپلیکیشن کی یوزیج بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ان سیلز کے لیے یہ شعر آتا ہے کہ ہم ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ سیلز جو ہیں بالکل خاموشی سے ہمیں اندر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کریں, اور پھر کریکٹ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سائبر نائف سے بڑا افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے, یہ بالکل لیں تاکہ ہم جو ہے ہماری زندگی بہتر ہو. بہت شکریہ. کنگریچولیشن ڈاکٹر صاحب, گریٹ ورک. تھینک یو سر, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بات ہو رہی تھی کینسر کے پریونشن کے حوالے سے, اور کینسر پہ ہم سب 4-5-6 کینسر ہر انسان کو اٹیک کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا, لیکن ہم لوگ ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے, ہیلدی لائف اسٹائل کی وجہ سے. لیکن اب جن کو کینسر ہو چکا ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ ہاں, کینسر کے ٹریٹمنٹ کے آپشنز دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی مریض کی سرجری ہو جائے, وہ ابھی بھی گولڈ سٹینڈرڈ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے تاکہ نکال کے آپ کینسر کو پھینک دیں. ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تھیراپی کرتے ہیں جس میں کیمو تھیراپی بھی ہوتی ہے, ریڈیو تھیراپی بھی ہوتی ہے, اور امیج ماڈولیٹڈ تھوڑی سی امپرووڈ قسم کی ریڈیو تھیراپی بھی ہوتی ہے. تو ایک تو علاج ہے تھیراپی جو کہ فزیشینز کرتے ہیں, ریڈیشن آنکالوجسٹ کرتے ہیں, اور وہ چند مہینوں تک یا چند ہفتوں تک علاج چلتا ہے. دوسرا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بیسٹ علاج یہ ہے کہ اس کی سرجری ہو جائے. سرجری جب ہم نائف سے کرتے ہیں اسپیشلی برین اینڈ اسپائن کی یا اور بھی بہت سے آرگنز میں, تو ایک تو نائف کے کٹنے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے ٹیشو, پھر اس کے بعد ادھر بلیڈنگ ہوتی ہے, انفیکشن ہوتی ہے, تو اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس سرجری کی ایک ریپلیسمنٹ آئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریڈیو سرجری, کہ سرجری کا رزلٹ ہو جائے لیکن بغیر نائف کے. تو سائبر نائف جو ورڈ ہے, یہ سائبر کا ورڈ ڈرائیو کیا گیا کمپیوٹر سے, اور نائف سرجن نائف سے, کہ بیسیکلی ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر اینڈ ریڈیشن آپ وہ رزلٹ اچیو کر لیتے ہیں جو کہ روٹین سرجری کے ذریعے کیا جاتا تھا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور کمپلیکیشنز وہ نہیں ہیں جو کہ سرجری کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. تو ریڈیو تھیراپی, کیمو تھیراپی اور امیج گائیڈڈ ریڈیو تھیراپی, جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ علاج ہیں جن میں کافی ویکس اور منتھس تک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ریڈیو سرجری جیسے کہ سرجری کی ریپلیسمنٹ ہے, تو یہ مریض کو 2-2.5 گھنٹے کے علاج کے ساتھ کینسر کو کیور کر دیتی. اب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو ڈائگنوز ہو تو کیونکہ کچھ پروٹوکولس ہوتے ہیں کہ پہلے سرجری کی جاتی ہے, اسٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جی میں اسی پہ آ رہا تھا. اب سائبر نائف ہے کن مریضوں کے لیے؟ پاکستان کے اندر کئی لاکھوں مریضوں کو کینسر ہوتا ہے, بلڈ کینسر ہے یا باقی دوسرے کینسرز ہیں. اب لیکن جن لوگوں کو سائبر نائف کی انڈیکیشن ہوگی وہ بہت لمیٹڈ ہیں. مطلب ہم نے 2007 میں ڈیٹا لیا تھا تو شاید تقریباً پاکستان میں ابھی بھی 20,000 کے قریب ایسے مریض ہوتے ہیں
जिनका अगर साइबर नाइफ से ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो वो कैंसर उनका क्योर हो जाएगा और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ओके। तो साइबर नाइफ बेसिकली मशीन है जो कैंसर को क्योर करती है अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर हो। ठीक है। और जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो अगर इससे बड़े भी हों, बड़े साइज़ के भी हों उनको भी, बट ज़्यादातर जो 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा और सॉलिड ट्यूमर होगा उसको ये 2-2.5 घंटे की रेडिएशन के साथ क्योर कर देगी। ज़्यादातर मरीज़ों में ये रेडिएशन एक ही दिन दे दी जाएगी 2 घंटे के सेशन में, कुछ मरीज़ों में दूसरे, तीसरे, चौथे या इवन 5वें दिन तक भी दी जा सकती है। सपोज़ अगर कोई ट्यूमर ऐसी जगह पे है कि वो उसके करीब क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, आँख है, आँख की नसें हैं, दिमाग की कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये जो डोज़ इसको मैंने देना है ये एक दिन 2 घंटे में देने के बजाय मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पौना घंटा करके 2 या 3 दिन दे देता हूँ ताकि इसको साइड इफ़ेक्ट जो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो डॉक्टर साहब जाए। ये बताइए कि आपने कहा सॉलिड ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है, या सॉलिड कैंसर, सॉलिड कैंसर। तो सॉलिड कैंसर कौन कौन से होते हैं जिस पे ये साइबर नाइफ एक्ट कर सकता है? देखिए सॉलिड कैंसर हमारे सर से पाँव तक हर जगह पे हो सकता है, बट साइबर नाइफ की जो ज़्यादा एप्लीकेशन है सबसे पहले तो ब्रेन में है, क्योंकि ब्रेन में जब सर्जरी होती है, ब्रेन जब एक दफ़ा इससे कोई नाइफ लग जाए या ट्रॉमा हो जाए तो कभी रीजनरेट नहीं करता। तो इस वजह से इसको ट्यूमर अगर दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है तो सर्जन जब सर्जरी करके नाइफ काट के जाता है तो उसकी सर्जरी की वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ब्रेन में, स्पाइन में, प्रोस्टेट में, लंग्स में, इन 3 एरियाज़ के अंदर साइबर नाइफ की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी रीज़न यही है कि इन तीनों एरियाज़ में सर्जरी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि सॉलिड ट्यूमर इसके अलावा हमारे किडनी में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकता है, बोन्स में भी हो सकता है, उनको भी साइबर नाइफ से ट्रीट किया जा सकता है। भी, किडनी कैंसर्स भी, बिल्कुल, और ब्रेस्ट कैंसर को डील कर सकते हैं, उसको भी किया जा सकता है, बट ये वो कैंसर्स हैं जो जनरली सर्जरी से बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाते हैं बनिस्बत इस लेवल पे आए कि साइबर नाइफ करना पड़े। हाँ, कोई ऐसा कैंसर जो सर्जिकली रिसेक्टेबल नहीं होगा तो यस उसको साइबर नाइफ से ट्रीट किया जा सके, बट जो सर्जिकली रिसेक्टेबल होगा उसको इन एरियाज़ में सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं और फिर मज़ीद बातें करते हैं कि साइबर नाइफ में पेशेंट को किन मराइल से गुजरना पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अहमद जमान बोल रहा हूँ। अहमद जमान साहब खैरियत से हैं? अल्लाह कहता हूँ जनाब। सर, एक छोटा सा सवाल है, डाइटरी प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो कैंसर से लीड कर सकते हैं सर? आपको डॉक्टर साहब सवाल नहीं, मुझे समझ सॉरी, नहीं आया। दोबारा कीजिएगा, क्या कह रहे हैं आप? सर डाइटरी प्रोडक्ट्स जो कुछ ऐसे होते हैं दे लीड टू कैंसर। बिल्कुल, डाइटरी प्रोडक्ट्स ऐसे जी, होते हैं जी। जी, बिल्कुल। आप इसमें थोड़ा बताइए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हमारी डाइट में ऐसे कौन से अज्जा हैं, कौन से ऐसे खाने हम खा रहे हैं जो कि हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उनसे कैसे बचें, और उसके बाद फिर साइबर नाइफ की जो हम बातें कर रहे हैं तो ये एक्चुअली इसमें मरीज़ को क्या किया जाता है, रेज़ हैं तो कैसे दी जाती हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन जाने एक ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।